حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان حق و باطل کے اس عظیم مرکے کی تفصیل کو قرآن اور احادیث میں بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ مختلف مراحل پر مشتمل ہے جنہیں مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ 1۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور بچپن۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا اور ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی۔ اس نے یہ پیش گوئی سن رکھی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کا خاتمہ کرے گا۔ اس خوف کی وجہ سے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا انتظام یوں کیا کہ فرعون کے خاندان نے انہیں دریا سے نکال کر اپنا لے لیا اور ان کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ 2۔ جوانی اور مدین کی طرف ہجرت۔ جوانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ ایک دن انہوں نے ایک قبطی فرعونی شخص کو بنی اسرائیلی پر ظلم کرتے دیکھا تو اس کا دفاع کیا، جس کے نتیجے میں قبطی مر گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے غصے کا خوف ہوا اور وہ مدین کی طرف ہجرت کر گئے۔ مدین میں انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو پانی بھرنے میں مدد دی، جس کے بعد حضرت شعیب نے انہیں اپنی بیٹی سے نکاح کی پیشکش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی سال مدین میں رہے۔ 3۔ نبوت کا ملنا۔ مدین سے واپسی کے سفر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کنواں طور پر اللہ کا دیدار نصیب ہوا، جہاں انہیں نبوت عطا کی گئی اور فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ نے انہیں 2 معجزے عطا کیے۔ 1۔ عصا کا سانپ میں تبدیل ہونا۔ 2۔ ہاتھ کا چمکدار سفید ہو جانا۔ 4۔ فرعون کے دربار میں حق کی دعوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے اور اسے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ وہ اپنی ظالمانہ حکومت کو ختم کرے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرے۔ فرعون نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں جادوگر قرار دیا۔ اس نے اپنی طاقت اور اقتدار پر غرور کرتے ہوئے ان کے معجزات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ 5۔ جادوگروں کا مقابلہ۔ فرعون نے اپنے دربار کے بہترین جادوگروں کو بلایا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دی جا سکے۔ جادوگروں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپوں کی شکل میں دکھایا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک حقیقی سانپ بن گیا اور جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر حق کے قائل ہو گئے اور فوراً ایمان لے آئے، لیکن فرعون نے انہیں سخت سزا دی اور انہیں شہید کر دیا۔ 6۔ اللہ کے عذاب۔ فرعون اور اس کے پیروکاروں کی سرکشی اور ظلم کے باعث اللہ نے ان پر مختلف عذاب نازل کیے۔ 1۔ پانی خون میں بدل گیا۔ 2۔ ٹڈیوں کا حملہ۔ 3۔ جوئیں اور مچھر۔ 4۔ مینڈکوں کا عذاب۔ 5۔ خوفناک طوفان۔ ہر بار فرعون عذاب کے وقت وعدہ کرتا کہ وہ توبہ کرے گا، لیکن عذاب کے ٹلتے ہی وہ اپنے وعدے سے مکر جاتا۔ 7۔ دریائے نیل کا معجزہ اور فرعون کی ہلاکت۔ آخرکار اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے جائیں۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے دریا کو چیر دیا تو دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل نے اس کے درمیان سے گزر کر نجات پائی۔ فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، لیکن جیسے ہی وہ دریا کے درمیان پہنچا پانی دوبارہ مل گیا اور فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ غرق ہو گیا۔ 8۔ سبق اور انجام۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کی مدد حق کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے مخالف کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ فرعون کی سرکشی، ظلم اور تکبر کا انجام دنیا و آخرت میں بدترین ہوا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو آزادی اور کامیابی نصیب ہوئی۔ یہ واقعہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرے اور ظلم و جبر کے خلاف حق کا ساتھ دے۔